ہمارا ایک بیٹا تھا اور چاہے 2 بج جائے وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ تھالی لے کے بیٹھی رہتی تھی. 2 بجے ہم لوگ دونوں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اس کے بعد پیسے ہو گئے، بڑے گھر ہو گئے، بڑے مکان ہو گئے. اب میں آتا ہوں 8 بجے بھی کوئی نہیں ملتا ہے. کوئی 2 کتے رکھے ہیں، کم سے کم گھر میں گھسیں گے تو لوگ کم سے کم ویلکم تو کریں گے. زیادہ پیسہ ہونا خراب ہے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے. دوستو، 2 لاکھ کروڑ کی کمپنی کے مالک انیل اگروال کے بیٹے اگنیویش اگروال کی 50 سال بلکہ 49 سال کی عمر میں ہی موت ہو گئی. بہت دکھ ہوا سن کر. امریکہ کے بیسٹ ہاسپٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا. ہر جدید سہولیات ان کے پاس موجود تھی. ڈاکٹر تھے، مشینیں تھی، دوائیاں تھی، سب کچھ تھا. لیکن قدرت کے فیصلے کے آگے انسان بونا ہے، اور بہت ہی بونا، کمزور، بے بس اور لاچار. اور جب قدرت کا فیصلہ آ جاتا ہے دوستو، پھر 2 لاکھ کروڑ کی کمپنی کے مالک بھی اپنے بیٹے کے لیے، اپنے چہیتے بیٹے کے لیے، اپنے لخت جگر کے لیے چند سانسیں نہیں خرید سکتا. دیکھیے دوستو، پیسے کے پیچھے بھاگنا اتنا برا تو نہیں ہے، لیکن اگر اس دوڑ میں زندگی پیچھے چھوٹ جائے تو یہ بہت افسوس کی اور دربھاگیہ کی بات ہے. آج انسان پیسے کے پیچھے ایسے بھاگ رہا ہے جیسے آخر میں، لاسٹ میں اسے زندگی مل جائے گی، اسے خوشیاں ہی خوشیاں مل جائے گی، لیکن آخر میں صرف تھکان ملتی ہے. اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سب کچھ پیچھے چھوٹ جاتا ہے. پھر وہ ایسا غریب بن جاتا ہے جس کے پاس پیسوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا کے بڑے بزنس مین میں شمار ہونے والے ویدانتا کمپنی کے مالک انیل اگروال، جن کی کمپنی کی مالیت 2 لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ ہے، آج وہ شخص دنیا کے سامنے ایک بے بس باپ بن کر کھڑا ہے. ان کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. انیل اگروال نے ایکس پر، میں نے دیکھا تو ایک لمبا اور درد بھرا پوسٹ انہوں نے ڈالا، جس میں سے کچھ حصہ میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ وہ بہت لمبا ہے. انیل اگروال کہتے ہیں کہ کوئی لفظ اس درد کو بیان نہیں کر سکتا جو ایک باپ اس وقت محسوس کر رہا ہے، جب اسے اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کو الوداع کہنا پڑے. بیٹا باپ سے پہلے جانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ صدمہ ہمیں اس طرح توڑ گیا ہے جسے ہم ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے لیے وہ صرف میرا بیٹا نہیں تھا، میرا دوست تھا، میرا فخر تھا، میری پوری دنیا تھا. کرن اور میں ٹوٹ چکے ہیں، لیکن اس غم کے عالم میں ہم خود کو یاد دلاتے ہیں کہ ویدانتا میں کام کرنے والے ہزاروں نوجوان بھی ہمارے ہی بچے ہیں. ان کے سامنے ابھی بہت سی زندگی ہے، بہت سے خواب ادھورے رہ گئے. اس کی کمی اس کے خاندان اور دوستوں کے لیے ایک ناقابل خلا چھوڑ گئی ہے. ہم اس کے تمام دوستوں، ساتھیوں اور خیرخواہوں کے شکر گزار ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. آگے لکھتے ہیں کہ بیٹا، تم ہمارے دلوں میں، ہمارے کام میں اور ہماری پوری زندگی میں زندہ رہو گے جسے تم نے چھوا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے بغیر میں اس راستے پر کیسے چلوں گا، لیکن میں تمہاری روشنی کو آگے لے جانے کی کوشش ضرور کروں گا. میرے بھائیوں، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو نہ امریکہ کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ طاقت، نہ شہرت. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. لوگ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ پیسہ کما کر رکھو، بیماری میں کام آئے گا. بات اپنی جگہ درست بھی ہے، اور اسلام ہمیں محنت، تدبیر، پلان اور علاج کا حکم بھی دیتا ہے. لیکن آج ایک حقیقت ہم سب کے سامنے کھڑی ہے اسی واقعے کے ذریعے کہ امریکہ کے بہترین ہاسپٹل، دنیا کے جدید ترین مشینیں، ہر ممکن علاج موجود تھا،
मगर फिर भी एक जवान जान हमेशा के लिए रुखसत हो गई। आज हमें इससे ये सबक मिला कि बेटा बाप की दौलत से नहीं बचता, सांसें सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलती हैं। मेरे अजीजों, ये वाकया हमें बताता है कि हम किस बात पर अकड़ रहे हैं, किस बात पर नाज कर रहे हैं। जो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास हैसियत है, हमारे पास ताकत है, मगर एक सांस भी नहीं खरीद सकते। इसी गम के आलम में अनिल अग्रवाल ने एक बात कही जो बहुत दिल को छू लेने वाली और सबक आमोज थी। वो सुनिए आप। उन्होंने कहा कि ज्यादा पैसा बहुत खराब है। वो कहते हैं कि जब पैसा हमारे पास कम था तो जब हम घर में दाखिल होते थे तो सब घर वाले उनका इस्तकबाल करते थे, गले लगते थे, हाय हेलो करते थे और हम सब मिलकर बातें करते थे, साथ मिलकर खाना खाते थे। लेकिन आज पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया। अब जब घर में दाखिल होते हैं तो अब उन्हें कोई नहीं मिलता क्योंकि सब बिजी हो गए। वो कहते हैं कि अब हमने 2 कुत्ते रखे हुए हैं, जब मैं घर में दाखिल होता हूं तो वो कुत्ते मुझे गले से लगाते हैं, मैं भी उनको गले से लगा सकता हूं। उन्होंने कहा कि अब बेटे के इंतकाल के बाद अभी पैसा हमारे क्या काम का। अब 75%, 75% हमारा पैसा अब हम डोनेट कर देंगे, वक्फ कर देंगे। सोचिए दोस्तों, ये ऐलान जबान का नहीं है, ये दिल के जख्म से निकला हुआ एक जुमला है, एक वादा है उनका। यानी इससे ये बात समझ में आती है कि दौलत दोस्तों एक आजमाइश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बस अल्लाह ताला वक्त से पहले हमें ये बात समझा दे। मुझे उम्मीद है कि आपको अनिल अग्रवाल के इस इंसिडेंट, इस वाकये से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर अब तक आपने हमारा ये चैनल मिफ्ताही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हमारा नया चैनल अल मिफ्ताही ऑफिशियल, जिस पर हमारे नए वीडियोस, पॉडकास्ट, इंटरव्यू और हमारे यार गार से करबला तक की सीरीज भी उसी चैनल पर आ रही है, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।